خطبات غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور اللہ کے مقابلے میں مخلوق کی اطاعت مت کرو، چاہے کوئی خوش ہوتا رہے یا ناراض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی کی پرواہ مت کرو۔ تمہارا نفس، تمہاری خواہشات، تمہاری طبیعت اور تمہارے برے دوست سب کے سب تمہارے دشمن ہیں۔ ان سے بچنے کی کوشش کرو، کہیں وہ تمہیں دھوکے سے ہلاکت میں نہ ڈال دیں۔ تمہیں چاہیے کہ علم حاصل کرو تاکہ تم ان دشمنوں کا مقابلہ کر سکو اور ان کا طریقہ واردات جان سکو، اور علم حاصل اس لیے بھی کرو کہ جان سکو کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کی جاتی ہے۔ یہ بھی جان لو، علم بغیر عمل کے نفع نہیں دیتا اور عمل بغیر اخلاص کے نفع نہیں دیتا۔ یہ گھر گھر محی الدین جیلانی کہ ہیں بس آپ ہی سرور محی الدین جیلانی۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں، ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، چند سوالات کا سہارا لیتے ہیں اور وہ سوالات اپنے مہمانان گرامی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مفتیان دین، اسکالرز حضرات اور علماء حضرات ہمارے مہمان ہوتے ہیں جو بہت خوبصورت جوابات دیتے ہیں، بہت علمی گفتگو فرماتے ہیں جو آپ تک پہنچتی ہے الحمدللہ۔ آج بھی وہی سلسلہ ہے، یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الثانی میں جشن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ARYQ-TV منا رہا ہے اور بڑے شایان شان طریقے سے الحمدللہ منا رہا ہے۔ شہنشاہ بغداد کی سیرت بیان ہو رہی ہے، شہنشاہ بغداد کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، شہنشاہ بغداد کی خدمت میں مناقب کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ سارا اہتمام اس لیے ہے کہ ظاہر ہے ماہ ربیع الثانی میں 11ویں شریف کی نیاز کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اور حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہمارے پروگرامز ہیں جو بالترتیب آپ دیکھ رہے ہیں، اور انہی پروگرام کا آج یہ بھی ایک حصہ ہے مقام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حوالے سے آج ہم ایک بار پھر موجود ہیں اور انشاءاللہ مختلف جہتوں پر بات کریں گے، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف علماء دین مفتی عبداللہ نورانی صاحب۔ ممتاز و معروف عالم دین ہیں، بہت عمدہ انداز تکلم رکھتے ہیں، بہت شائستہ انداز تکلم ہے آپ کا اور بہت وقی مطالعہ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آج بھی تشریف فرما ہیں مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے عہد حاضر کے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر اور ایک ایسی شخصیت کے جن کی گفتگو میں بہت ٹھہراؤ ہے، بہت خوبصورتی ہے اور بڑا دلکشی ہے ایک کہ اپنی طرف کھینچتی ہے آپ کی بات ہمیں، اور بہت خوبصورت انداز رکھتے ہیں، بہت وقی مطالعہ رکھتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عہد حاضر کے وہ ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ماشاءاللہ جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور تحقیق آپ کا شعبہ ہے، اور ماشاءاللہ علم دین کے حوالے سے وقی مطالعہ رکھتے ہیں، مفتی عمیر محمود صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ استاد، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مرتبہ ولایت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو تشریعی مراتب بھی ہیں۔ اچھا، اس میں اگر بالفاظ دیگر ہم یہ دیکھیں کہ علمی اور فکری مراتب، اور پھر ہم دوسرے حوالے سے دیکھیں تو آپ غوث اور قطب کے حوالے سے بھی آپ کا ایک درجہ، پھر مجدد اور مجتہد، یہ اتنی زیادہ ایک ہر صفت اس میں سے ایک بڑی روشن صفت ہے۔ اتنی زیادہ صفات کا ہونا بیک وقت ایک شخصیت میں، اتنی زیادہ خوبیوں کا ایک شخصیت میں ہونا، میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ اس کی تشریح بھی فرما دیجئے اور اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ و عز شانہ اپنے فضل و احسان سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ کیا کہنا؟ اور دوسرے مقام پر ارشاد ہوا، ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت سے نوازا گیا اسے خیر کثیر دی گئی۔ ظاہر ہے جن چیزوں کا آپ نے ذکر فرمایا یہ خیر کثیر سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔
حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی صفات سے، کئی خوبیوں سے نوازا. جہاں آپ علمی، فکری، تحقیقی حوالے سے اوج ثریا پر واہ. پہنچے ہوئے تھے، وہیں آپ روحانی حوالے سے اور اجتہاد کے حوالے سے بھی بلا بلند اور اعلیٰ مقام رکھتے تھے. آپ کا خود ارشاد ہے، درست العلم حتیٰ صرت قطبہ، میں اس وقت تک علم حاصل کرتا رہا حتیٰ کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گیا. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم اور فکر کے ذریعے سے بلندی مراتب سے، بلندی مقامات سے نوازا. وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، اور اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کے احسان سے اور سب آقاؤں کے آقا سے میں نے سعادت مندی اور خوش بختی کو پایا. علماء نے امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا کہ قطب ربانی محبوب سبحانی آپ 13 علوم میں گفتگو فرماتے تھے، جن میں علم فقہ ہے، علم تفسیر ہے، علم نحو ہے، علم معانی ہے. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ وقت کے امام اور مختلف علوم میں ماہر حضرت امام ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی نور اللہ مرقدہ آپ کی خدمت سامیہ میں آئے. آپ نے سوچا جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں جو طریقت کا دعویٰ کرتے ہیں اور علمی اور فکری حوالے سے ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہوتا، شاید یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہوں. لیکن جب وہ گفتگو کرنے لگے قطب ربانی سے تو آپ نے ایک آیت کی تفسیر کی، ایک تفسیر، 2، حتیٰ کہ 7 تفاسیر تک پہنچے. بعض روایات میں 13 تک بھی آتا ہے. تو 7 تفاسیر تک حضرت امام ابن جوزی نے فرمایا کہ یہ ساری تفاسیر میرے علم میں ہیں. اس کے بعد جو آپ نے دیگر 5 تفاسیر فرمائی یا 6 تفاسیر فرمائی تو حضرت امام ابن جوزی نے لا علمی کا اظہار کیا. جو ایسے عالم ہیں، ایسے محدث ہیں، ایسے مفسر ہیں امام ابن جوزی کہ کوئی ایسا فن نہیں، کوئی ایسا علم نہیں جس میں امام ابن جوزی کی تفسیر نہ ہو، جس میں امام ابن جوزی کی تصنیف اور تحریر نہ ہو. تو اس کے علاوہ 100 فقہائے بغداد نے آپ کا امتحان لیا تو آپ نے تمام کے سوالات کو از خود جو ہے اپنے مکاشفے کے ذریعے سے جان لیا اور پھر ان کے جوابات دیے. ایک مسئلہ ایسا درپیش ہوا کہ جس پر فقہائے بغداد عاجز آ گئے، آپ نے اس کا بھی جواب دیا. تو اجتہادی صلاحیتوں کے بھی آپ مالک تھے اور آپ جو ہے وہ چاروں فقہا کے مذہب کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. لیکن بذات خود آپ جو ہے وہ حنبلی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے اور سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تقلید فرماتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح سے آپ کو علمی حوالے سے بھی، روحانی حوالے سے بھی اوج ثریا پر پہنچایا اور آپ کو بڑے مراتب سے نوازا. اور آپ مجتہد تھے، اجتہاد بھی آپ نے کیا، مجدد تھے، دین کی تجدید فرمائی، محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا. تو آپ نے جو بھی اس وقت دین اسلام کو درپیش مسائل تھے، جو بھی معاملات تھے اور جس قدر دین اسلام کی وہ خوبیاں یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ سنن مطہرہ جن سے لوگ غافل ہو چکے تھے یا جنہیں فراموش کر چکے تھے، دوبارہ سے آپ نے عمدہ انداز میں، بہتر انداز میں ان کا احیاء فرمایا. اور بلا شبہ آپ محی الدین تھے، بلا شبہ آپ مجدد اور مجتہد تھے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آج کل نوجوانوں میں یہ سوال بہت زیادہ گردش کرتا ہے اور عام طور پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلاسل سے مراد کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے، اور پھر حضرت سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ جو ہے سلسلہ قادریہ میں ملتا ہے، اور سلسلہ قادریہ کی جو خصوصیات ہیں میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے یہ لمحات چونکہ ربیع الثانی کے لمحات ہیں اور اس میں قبلہ مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معروف قصیدہ، اس کا ترجمہ بھی پیش کیا. مجھے یقین ہے کہ قبلہ عمیر صاحب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پر گفتگو کریں گے. لیکن یہ بات بہت بنیادی ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کے نام کے ساتھ قادری لکھا ہوتا ہے. یہ ہے کیا؟ اب اپنے ان بچوں کو، بہن بھائیوں کو، احباب کو یہ میں عرض کرتا چلوں کہ بیعت کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو بیچ دینا، کسی کے سپرد کر دینا، کسی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دینا. آسان اردو میں یہ ہے کہ کسی کا ہو جانا. کسی کا ہو جانا. اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا،
تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اب یہ خریدنا اور بیچنا یہ دنیاوی معاملات اور نفع نقصان ہے، لیکن یہ جب سلسلے کی بیعت ہو تو پھر یہ صرف اور صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ واہ کیونکہ نسبت مل جاتی ہے، آپ کسی نام سے ہوں، کسی خاندان سے ہوں، کسی قبیلے سے ہوں، رنگ نسل علاقے کے ہیں، جب لفظ قادری آپ کو مل گیا تو آپ کو حسنی حسینی سیدوں کی نسبت مل گئی، جو کہ بہت اہم ہے۔ بہت ہے۔ اب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سلسلے کو جاری رکھا وہ بیعت کا سلسلہ، قرآن کریم میں بھی بیعت کے متعلق بہت تفصیلات آئیں۔ اب عام زبان میں ہم اس کو سلسلہ کہتے ہیں، طریقت۔ پھر اس طریقت کے سلسلے میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ عام ایک سننے والے ہمارے جو بہن بھائی ہیں، خاص طور پہ نوجوان ہیں، ان سے میں عرض کرتا چلوں کہ جیسے مختلف طریقوں سے ہمارے ایفیلیشنز ہوتی ہیں، ہمارا الحاق ہوتا ہے کسی کے ساتھ۔ ہم کراچی یونیورسٹی کے کوئی طالب علم ہیں تو ہم کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کہلائیں گے، اس کے المنائی کے بن جائیں گے۔ ہم اگر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ہیں تو ہم الیگیرین بن جاتے ہیں، ہم آکسفورڈ کے ہیں تو پھر آکسفورڈ کی نسبت ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہی دنیاوی نسبت۔ ایسے ہی علوم جو اسلامی علوم ہیں، اس کے جو مروجہ ادارے ہیں، ان میں 4 بلکہ 5 معروف ادارے ہیں: قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی اور رفاعی۔ اور یہ 5 معروف سلاسل کے علاوہ بھی سلاسل ہیں بہت سارے، یقیناً۔ لیکن بات کو سمیٹتے ہوئے اس طرف چلوں گا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت کرنے والے جو لوگ تھے اور جو لوگ ہیں اور جو آئیں گے انشاءاللہ، وہ دنیا کے ہر حصے میں ہمیشہ رہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں اس کو ذرا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ افریقہ کے اندر خاص طور پر جو صومالیہ ہے، اس کے طلباء جامعہ کراچی میں پڑھ رہے ہیں، تو میں کہیں گفتگو کر رہا تھا ان بچوں سے عربی کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم میں تھوڑی سی عربی بول لیتا ہوں۔ تو اس لڑکے نے یہ کہا کہ 99% لوگ صومالیہ کے قادری ہیں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں یہاں کہہ رہا ہوں، اور کہا کسی نہ کسی اعتبار سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقیدت مندوں میں یا بیعت میں یا محبت کرنے والوں میں ہے۔ اور جب یہ موقع آتا ہے سرکار کا تو وہاں جو خوشیاں منائی جاتی ہیں اور جو تذکرے ہوتے ہیں، تو میں بڑا حیران رہا کہ پھر اس کے بعد کچھ وہ لوگ جن سے میری ملاقات یورپ میں ہوئی یا دور دراز علاقوں میں بہت سارے لوگ، یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے، اس اسکول آف تھاٹ میں ایک بات بہت اہم ہے، اور وہ یہ سلسلہ قادریہ کی کہ اس میں تزکیہ تو اپنی جگہ پر ہے، تزکیہ ہے، مجاہدہ ہے، مراقبہ ہے، اور جو مراتب ہیں، اور اس کے علاوہ جو تصوف کی جو بنیادی ترجیحات ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن آسان الفاظ میں یہ ہے کہ دل کو کیسے پاکیزہ رکھا جائے۔ میں بالکل آسان الفاظ میں بات کرنا چاہتا ہوں، تزکیہ نفس کیسے پاکیزہ رکھا جائے، کیسے کسی کے لیے بہتر کام کیا جائے، یعنی معاشرے کی خدمت کیسے کی جائے۔ اور معاشرے کی خدمت کیسے ہے کہ قرآن کے اندر وہ ہیلنگ ورڈز، وہ الفاظ موجود ہیں جس سے کینسر کا بھی علاج ہوتا ہے، ڈپریشن کا بھی علاج ہوتا ہے، آپ کے جسمانی اور روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے۔ اب تلاش کرنے والے ہوں، اور یہ تلاش کرنے والا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ کیا بات ہے۔ تو بادشاہوں کے بادشاہ جو ہیں وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جب میری نظر کسی کے قلب پر پڑتی ہے تو اللہ کی تائید کے ساتھ اس کا قلب بدل جاتا ہے۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے۔ اور قلب کا بدلنا کیسے ہے؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ہزاروں بدلتی کی تقدیر دیکھی، ہزاروں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بدلتی کیا بات۔ ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب یہ بدلتی تقدیر کیا ہے؟ اب بعض لوگ یہاں کچھ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، میں وہ غلط فہمی بھی دور کرنا چاہتا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیں، آپ ضرور کی جناب، اجازت سے پھر انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیں گے۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب جواب مکمل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، آج مقام غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں، اور ابتدائی گفتگو جو ہوئی وہ بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے بھی، ڈاکٹر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی جملے کو مکمل فرما دیجیے تاکہ میں اگلے سوال کی جانب چلوں۔ جملوں کو مکمل کروں گا انشاءاللہ، اور وہ جملے چونکہ جملے کے ساتھ ہے تو مربوط ہے۔ صرف اتنی سی بات کہ ایک غلط فہمی کہ ولی کچھ کر سکتا ہے، ولی وہی کچھ کرتا ہے جس کا اذن اللہ تعالیٰ نبی کو دیتا ہے، اور نبی کے وسیلے سے وہ ولایت تفویض ہوتی ہے۔ سرکار سیدنا شیخ یا کوئی ولی کامل
کوئی اپنے زبان مبارک سے یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں. فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ وہاں سے ہوتا ہے دربار رسالت کی اجازت کے ساتھ. کیا بات. اور معزون ہے یہ من اللہ، یعنی اللہ کی جانب سے ان کو اذن دیا گیا ہے، اور اذن نہ ہو تو یہ دعا بھی نہیں کرتے، اور اذن ہو جائے تو پھر ان کی دعا رد بھی نہیں ہوتی. تو یہ ولایت یا ولی اور یہ سلسلے سے جو نسبت ہے، یہ تمام بہن بھائیوں سے میں عرض کروں گا، یہ سلسلے کی نسبت ایک طرح کی جو ہے یہ انشورنس ہے. انشورنس کس سے ہے؟ کہ ساری بیماریوں کو، دکھ کو، پریشانیوں کو بھول جاؤ، شریعت کے تابع ہو جاؤ، مرشد کی نگاہ میں رہو، کبھی پریشانی نہیں آئے گی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا خوبصورت کنکلوڈ کیا آپ نے اپنی بات کو اور اپنے جواب کو. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظہر جمال مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، آپ کا یہ بھی ایک لقب ہے، اور کہنے والوں نے تو یوں بھی کہا کہ چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء. اس حوالے سے جو آپ کا مرتبہ و مقام ہے میں چاہوں گا اس کو بھی کچھ واضح فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہم جس بزرگ شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. بے شک بے شک. تو ہم امید کرتے ہیں کہ حضور غوث اعظم ہم پر ضرور توجہ فرمائیں. ضرور. حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا اہل تصوف میں وہ مقام ہے کہ آپ نے فتوحات کی صورت میں تقریباً 11 جلدوں پر محیط ایک بہت بڑا تصوف کا انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ پیش فرمایا ہے. اور خاص طور پر آپ نے مراتب اولیاء کے حوالے سے 250 سے 300 صفحات اس طور پر تحریر فرمائے ہیں کہ آپ سے قبل اور آپ کے بعد آپ کو ایسی تحریر کسی اور کی نظر نہیں آتی. اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ انہوں نے مراتب اولیاء کے بارے میں کیا بات ارشاد فرمائی، آپ کی ولادت کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ آپ کے والد گرامی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور میرے ہاں ولادت نہیں ہے، میرے ہاں کسی بچے کی ولادت نہیں ہوتی. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری پشت میں اللہ نے ایک بیٹا رکھا ہے، اپنی کمر کو میری پشت کے ساتھ رگڑو، وہ بیٹا میں تمہیں عطا کرتا ہوں. تو جس بیٹے کی ولادت ہوئی وہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. آپ فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا میں 25 اقطاب بھیجے. قطب کی جمع اقطاب ہے، اور قطب کہتے ہیں اس کیل کو جس کے گرد چکی گھومتی ہے. قطب اس ستارے کو بھی کہتے ہیں جس کو دیکھ کر لوگ اپنی منزل کا تعین کرتے ہیں. تو قطب سے مراد دراصل ایک اولیاء کا ایک درجہ ہے کہ جن کے گرد زمانہ گھوم رہا ہوتا ہے، لوگ اپنی اخلاق حسنہ کی صفات میں، اپنے زہد و تقوی میں اور تمام تر تکوینی نظام کے اندر ان کے تابع ہوتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ 25 قطب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک 12 قطب رکھے ہیں. اور اس میں آپ فرماتے ہیں کہ آخری قطب وہ ہوگا کہ جس کے اللہ اللہ کہنے پر زمین و آسمان کا نظام قائم رہے گا، جس میں حدیث میں کہا گیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمین پر کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے. تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صرف قطب کا درجہ نہیں دیا بلکہ قطب اعظم کا درجہ دیا. کیا بات. جس بات کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ سلسلہ قادریہ میں بالخصوص آپ دیکھیں تو سلسلہ عالیہ چشتیہ ہو، قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، یہ تمام کے تمام سلاسل ایسے ہیں جن کے اکابرین نے براہ راست یا بالواسطہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے استفادہ کیا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے مقام قطبیت کو اس طور پر جمع فرمایا کہ آپ کے بعد میں آنے والے حضرت سیدنا عیسیٰ اور امام مہدی کے استثناء کے ساتھ اور آپ سے پہلے جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے زمانہ خیریت کے علاوہ ان تمام پر آپ کو فوقیت عطا فرمائی. اب آپ اندازہ کریں کہ آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام تصرف عطا کیا، اور مقام تصرف یہ ہے کہ تمام تر مخلوقات کو آپ کا تابع بنا دیا گیا، اور اس طور پر تابع بنایا گیا کہ آپ کلمہ کن سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں تصرف فرمایا کرتے ہیں. اور آپ اس سے بھی اس بات کا اندازہ کریں کہ حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے لوح محفوظ میں بھی تصرف کرنے کی قدرت عطا فرمائی. اب بات وہی ہے جو جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن اگر آپ صرف یوں سمجھ لیں کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ من دون اللہ نہیں ہیں، ان کا تعلق اللہ سے کٹا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، تو پھر یہ تمام کی تمام بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یہاں پر میں ایک زندہ بات حضور غوث اعظم کے حوالے سے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ہمارے ایک دوست جو آج بھی زندہ ہیں
یہ بہت اہم بات ہے ڈاکٹر صاحب، میں خاص آپ کی توجہ اس حوالے سے چاہتا ہوں کہ ان کے والد گرامی کو گلے کے کینسر کا مرض ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک رات ہمارے والد پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ ہمیں محسوس ہوا کہ آج والد کا انتقال ہو جائے گا، تو آپ کے بھائی نے علیحدہ کمرے میں جا کر مصلی بچھایا اور 2 رکعت نفل ادا کیے، اور بغداد کی طرف رخ کر کے کہا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے آپ کا یہ قول سنا ہے کہ اگر میرا کوئی چاہنے والا مغرب میں ہو، میں مشرق میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی ہے کہ میں اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کا یہ قول واقعتاً درست ہے تو آج ہماری مدد فرمائیں، ورنہ میں یہ سمجھوں گا کہ یہ قول آپ کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں اس وقت موجود تھا، رات کے 4 بجے کا وقت تھا، دروازے پر رات کو دستک ہوئی، میری والدہ ماجدہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک بزرگ سفید لباس میں، سفید ریش، باروب شخصیت، دل میں ایک ہیبت، ایک روب ان کی زیارت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ بیٹا گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو دو۔ تو ان کی والدہ جب گھر میں سے کچھ کھانے کے لیے لائیں تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے، گھر میں رونے کی آوازیں آتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کی اس طرح سے طبیعت خراب ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ میرے سامنے اندر تشریف لائے، میں نے خود ان کی زیارت کی، نمک جو اس مرض میں ممانعت تھی دینے کی، آپ نے دم کر کے دیا، اور میرے والد گرامی نے اس نمک کو چاٹا۔ اس کے بعد وہ بزرگ جیسے ہی گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں تو میرے بھائی کو ذہن میں خیال آیا کہ کہیں یہ غوث اعظم تو نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں فوراً گھر سے باہر میں نے نکل کر دیکھا، میں نے تمام گلیاں چھان لیں، لیکن گلی میں مجھے کسی انسان کا نام و نشان نہیں ملا۔ کہتے ہیں کہ میرے والد بالکل صحت یاب ہو گئے، کئی سال تک زندہ رہے، اور اس مرض کے بجائے کسی اور مرض میں ان کا انتقال ہوا۔ تو حضرت کا فیضان آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے۔ کیا کہنا ہے، بے شمار کرامات ہیں آپ کے حوالے سے منسوب، اور بے شمار واقعات کتب میں ملتے ہیں، تاریخ اولیاء میں۔ یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عہد مبارک میں سیاسی حالات کیا تھے، مذہبی حالات کیا تھے؟ اچھا، اب اصلاح معاشرہ کے لیے اس میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوششیں اور ان کا کنٹریبیوشن کیا رہا اس دور میں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ظاہر ہے ہمارے جو قارئین ہیں، تاریخ کے پڑھنے والے، وہ تو پہنچ جاتے ہیں یہاں تک، لیکن عام ناظرین جو ہے ان کے لیے بہت اہم معلومات ہوگی۔ حضرت سیدنا قطب ربانی غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کے زمانہ اقدس میں جو خلافت عباسیہ تھی وہ اپنے آخری مراحل میں تھی، اور اس وقت جو ہے وہ مسلمان انحطاط اور زوال کی طرف جا رہے تھے، اور ظاہر ہے 6 صدی ہجری کا زمانہ تھا۔ تو حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ نے جس انداز سے فسق و فجور معاشرے میں عام ہوتا جا رہا تھا، لوگ دین سے دور ہو رہے تھے مختلف حوالہ جات سے، اور جو ارباب اقتدار تھے کئی معاملات میں وہ اگرچہ من حیث المجموع وہ دین سے وابستہ تھے، دین پر عمل پیرا ہونے کی کوششیں بھی کرتے تھے، اور اگر کوئی انہیں تنبیہ کرتا تھا، کوئی توجہ دلاتا تھا تو وہ اس طرف مائل بھی ہو جاتے تھے، لیکن قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی ان کی اصلاح سے اور معاشرے کے دیگر افراد کی اصلاح سے قطعاً غافل نہیں رہے۔ اس سلسلے میں 2 واقعات بالخصوص میں آپ کے توسط سے اپنے سامعین و ناظرین کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، ان سے شیئر کروں گا۔ ایک یہ کہ حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی کی بارگاہ اقدس میں بعض احباب نے یہ بتایا کہ ابن المزاحم کے نام سے معروف ایک شخص کو مستنجد باللہ نے، جو آپ کے زمانے میں سریر آرائے خلافت تھا، اس نے جو ہے وہ قاضی کے منصب پر فائز کر دیا۔ یہ شخص بڑا ظالم اور جابر تھا۔ حضرت قطب ربانی نے اس کو خط لکھا خلیفہ وقت کو، اور بتایا کہ یہ ظالم اور جابر شخص کو تم نے قاضی مقرر کر دیا ہے، اب یہ ظلم کا فیصلہ کرے گا تو اس کا گناہ تمہارے سر ہوگا اور اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ ہوگی۔ آپ نے خلیفہ وقت کو متنبہ کیا تو آپ کی تنبیہ کی وجہ سے خلیفہ وقت نے اس قاضی کو جو ہے وہ تبدیل کیا، اس کو معزول کر دیا۔ تو یہ کام کیا، اور دیگر یہ کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر ہیبت و دبدبہ دیا تھا کہ خلیفہ وقت کے پاس جب آپ کچھ تحریر فرما کے بھیجتے تو وہ خلیفہ یوں سمجھتا کہ جیسے میرے لیے کوئی فرمان آیا ہے، اور یہ اس کی ایک آپ کے ساتھ عقیدت بھی تھی کہ وہ آپ کے فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا۔ خود وہ حاضر ہوا اپنی اصلاح کے لیے، اس زمانے کے حکمران اہل اللہ کے پاس جاتے تھے، وہ حاضر ہوا اور نصیحت کا طالب ہوا، آپ نے نصیحت فرمائی، اور پھر اس کے بعد جو ہے کچھ اشرفیاں آپ کے حضور
اس نے نظر کی تو آپ نے پہلے تو ممانعت فرمائی، لیکن جب اس نے اصرار کیا تو روایات میں آتا ہے کہ آپ نے وہ اپنے ہاتھ میں لی اور پھر ان کو اس قدر دبایا کہ ان سے خون جو ہے وہ بہنے لگا۔ فرمانے لگی اگر مجھے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حیا نہ آتی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کل مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑتا تو میں اس قدر دباتا کہ ان سے اس قدر خون نچڑتا کہ وہ بغداد کے جو تمہارے محلات ہیں وہ ان میں بہہ جاتے۔ تم خلق خدا پر ظلم و ستم کرتے ہو، ان کا خون چوستے ہو اور پھر یہ لا کر مجھے نظر میں پیش کرتے ہو، اللہ کا خوف کرو۔ تو وہ خلیفہ اس وقت گھبرایا، ڈرا۔ تو یہ ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم اور جابر حاکموں کے سامنے آپ نے کلمہ حق بلند کیا اور عامۃ المسلمین کی خیرخواہی نگہداشت کرتے رہے اور تدریس کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح کرتے رہے۔ جو چور ہو اور مختلف قسم کے معاشرے کے اندر خراب امور میں ملوث لوگ تھے، ڈاکو دیگر، ان کی بھی اصلاح بڑے مہذب اور بڑے شائستہ انداز میں فرماتے رہے، اس انداز سے کہ انہیں محسوس بھی نہ ہو، ان کی جو ہے وہ عزت نفس بھی پامال نہ ہو، ان کی عزت نفس بھی برقرار رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح بھی ہو جائے۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ آپ کی جو تبلیغ تھی، آپ کی جو لوگوں کو نصیحت تھی، اس کی زندہ و جاوید تصویر جو ہے اس آیت مبارک کی زندہ و جاوید تصویر تھی آپ کی حیات طیبہ۔ پیش کر کے اپنے جواب کو مکمل فرما دیا۔ ناظرین گرامی ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر صبر نہ ہو تو تنگ دستی یا بیماری وغیرہ ایک عذاب ہے، اور اگر صبر ہو تو کرامت اور عزت ہے۔ ناظرین گرامی آج مقام غوث اعظم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور یہ آخری سیگمنٹ ہے، اس حوالے سے بہت اہم سوالات ابھی پروگرام میں باقی ہیں، وہ بھی ہم پیش کیے دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، حضور سیدنا غوث الاعظم پیر پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بے شمار کرامات کا صدور ہوتا ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ اہل اللہ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کسی کرامت کو ظاہر کر دیں، یا یہ کہ اس بات پر ان کی قدرت نہیں ہوتی، یا اللہ کی طرف سے ظہور ہو جاتا ہے اس بات کا کہ وہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ان کی طرف آ جاتے ہیں، تائب ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے اعمال و افعال کو درست کر لیتے ہیں؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے، یہ غلط فہمی جو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے دور کر دی جائے، وہ یہ ہے کہ ایک کتاب ہے نصفی، اپنے بہن بھائیوں کے لیے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ ان کتابوں تک پہنچتے نہیں ہیں، مدارس کے لوگوں میں بھی اب یہ میرے خیال ہے کہ کم ہو گیا۔ اس کا ایک حوالہ ہے وَكَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ، اور اولیاء کی کرامت حق ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور جہاں عقائد میں ہے کہ اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اولیاء کاملین یا جو ان کے اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی محبت کرنا، انہیں کیسے رکھنا، کیسے دیکھنا، صحابہ سے محبت کرنا، یہ سب کچھ ایک ترتیب ہے عقیدے کی، جس کو ہم عقیدہ اسلام ہی کہتے ہیں کیونکہ محبت ہے۔ کیا کوئی نبی تاریخ میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ میں معجزہ دکھاتا ہوں؟ نہیں، کہیں نہیں ملتا۔ کیا نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ جو معجزہ ہے وہ اللہ کی عطا ہے تاکہ معاشرہ حقائق کی طرف، حقیقت کی طرف، سچ کی طرف راغب ہو سکے، اور انسان فطرتاً بہت زیادہ جلد باز ہونے کے ساتھ ساتھ، بہت زیادہ جہل کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک نخوت و تکبر ہوتا ہے، اور اس کے مزاج میں، اس کی فطرت میں خود اپنے آپ سے الجھنا ہوتا ہے، کبھی جھکنے کی تمنا، کبھی سرکش لہجہ، اور اس سرکشی میں وہ نبوت سے لڑنے لگتا ہے۔ نبوت سے کہیں لڑے تو کہے کہ یہ بتا کہ آسمان پر جو تیرا خدا ہے آج تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہیں زمین پر ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھنے لگتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیض کو، اس معجزے کی فیض کو جس آسانی کے ساتھ اپنے نظر سے، اپنے عنایت سے خانوادہ اہل بیت میں دیا، اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سلسلہ قادریہ جس طرح سے آگے بڑھا، یا اور دیگر سلاسل اولیاء اللہ، کسی ولی نے کسی مقام پر کبھی نہ زبانی اعتبار سے کہا، نہ تحریری طور پر کہیں ثبوت موجود ہے کہ میں دکھا سکتا ہوں۔ جو آج کل یہ ہو گیا نا،
بہت کچھ جو شعبدہ گر لوگ ہیں، میں اس غلط فہمی کو دور کر دوں کہ جناب میں 2 منٹ میں سب ٹھیک کر دوں گا، ابھی بس ایک یوں دعا کروں گا اور سب ٹھیک، بس اس کے بدلے میں صرف یہ کیجیے بڑے کہ بڑے یہ- ڈاکٹر صاحب بورڈ یہ لگے پیسے ہوتے لے ہیں آئیے۔ کہ اس طرح، ارے اور یہ اللہ معاف فرمائے کہ نالی کے کنارے رہتے ہو اور تقدیریں بدلنے کی بات کرتے ہو، تقدیر بدلنی ہے پہلے شریعت پڑھو، نبی کی اتباع کرو، اولیاء کاملین کی زندگی کو دیکھو۔ تم تو ٹھگ باز ہو، پیسہ کما رہے ہو۔ ان کے دربار میں تو بادشاہ وقت جیسے کہ یہاں ہوا، اور آپ کتابوں میں پڑھے، علماء کرام نے مثالیں دیں کہ بڑے بڑے بادشاہ سب کچھ ان کے قدموں پر نثار کرنے کے لیے تیار، اور وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، تیری کمائی سے، تیرے فیصلوں سے، تیرے عمل سے، تیرے رجحان سے، تیرے رویے سے خلاف شریعت ہونے کی بو آتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تو خلاف شریعت ہے، اور یہ بھی جو تو کر رہا ہے صرف دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ اس لیے ان فقراء کو تجھ سے کچھ نہیں لینا۔ سرکار سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں وصیت کرتے ہوئے نصیحت کی مریدوں کو، اور آپ فرماتے ہیں دیکھو لوگوں، اللہ نے ان فقراء کا حق تم پر رکھا ہے، اور جب تمہیں اللہ دے تو تم ان کی خدمت میں پیش کرتے رہنا۔ اس کا مطلب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نہیں تھا کہ انہیں پیسے کی لالچ تھی، ارے یہ تو وہ تھے کہ جو اگر گرد کو بھی جھاڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سونا بنا دے۔ کتنی مثالیں موجود ہیں کرامات کی، لیکن کرامت از خود کچھ نہیں ہے، جو کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک روایت تو بہت تفصیلات ہیں اس کی، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ روایت یہ ہے کہ ولی کے پانی کا جو وضو ہے، یہ ولی کے وضو کا جو پانی ہے وہ ظاہر ہے کہ جو مائع مستعملہ ہے اس سے وضو نہیں ہو سکتا، اس کو مطلقاً یہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ کسی بھی قابل نہیں رہا، وضو کے قابل نہیں رہا نا، ٹھیک ہے۔ لیکن اولیاء کاملین کے اس پانی کو لوگ تبرک سمجھ کر اپنے چہروں پر لگاتے ہیں، اپنی بیماری کا علاج کرتے ہیں، اور یقین جانیے آپ کہ کرامات اولیاء کے اندر ایسی سی کرامتیں موجود ہیں کہ لوگ حیران رہتے ہیں کہ کہیں بیمار گیا، بڑے بڑے آصف زدہ لوگ، جنات، نہ جانے کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں۔ ہمارے سائیکالوجی کے لوگ یا ماڈرن یا جو کنٹمپریری سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، تھوڑا سا وہ اس سے اختلاف کریں گے، لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ وہ اس لیے انکار کریں گے کہ وہ روحانیت کو سمجھتے نہیں ہیں، اور جو سمجھ جاتا ہے سائیکیٹرسٹ تو پھر وہ روحانی لوگوں کے دروازے سے نہیں اٹھتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بڑے بڑے جو امریکنز ہیں وہ اس تلاش میں ہیں کہ یہ پانی پر کیا پڑھ کر پھونکتے ہیں کہ کینسر کا علاج ہو جاتا ہے، کہ کیا لکھ کر دیتے ہیں کہ پانی میں گھولا اور شفا ہو گئی۔ تو یہ کیا لکھنے والے کا ہے؟ نہیں، لکھنے والے کا نہیں۔ ہاں اگر اس میں پیسہ لے لیا اور اس میں لالچ کر لی تو وہ شفا ختم ہو گئی۔ قرآن کی اس میں کہیں خرابی نہیں آ رہی، عمل کی خرابی آ رہی ہے۔ اب کرامات کے اندر اللہ کے نیک لوگ، برگزیدہ ہستیاں، یہ جب کرامت اللہ تعالیٰ ان سے ظاہر کرتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر انا ساگر پر ہیں اور پانی کو خشک کر دیتے ہیں یا اس پانی کو کوزے میں لے لیتے ہیں، یا حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب سیدنا حضور کریم علیہ تحت و ثنا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دور سے تو میں سلام عرض کرتا تھا، لیکن یا رسول اللہ آج آپ کا یہ بیٹا عرض کرتا ہے کہ آپ اپنا دست اقدس نکالیے تاکہ میں اسے چوموں بوسہ دوں، اور جب وہ دست اقدس برآمد ہوتا ہے آپ کی قبر انور سے تو 90,000 حاجی ایک وقت میں دیکھتے ہیں، اور پھر کیا لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے گرد جب چکر لگا رہے ہیں لوگ تو اس ولی کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ گویا یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی ہے۔ اور ائمہ نے تو لکھا ہے کہ ایک ولی کامل 70 مساجد میں دیکھا جا سکتا ہے اور وہ نماز کی امامت بھی کر سکتا ہے۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، لیکن کیا بات ہے، بات یہ ہے کہ چونکہ ہماری عقل محدود ہے اس لیے ہم 10 واٹ کے یہ جو لائٹ ہے اس کے اوپر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو 1000 واٹ میں کنورٹ کر دیں، اور کنورٹر اندر ہے نہیں، اور جب کنورٹر نہیں ہے تو ہماری جو سمجھ میں نہیں آتی نا چیز تو ہم یا تو اس کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یا تو یہ سب بیکار ہے۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ اولیاء کاملین کی قبور سے آج بھی خوشبو آتی ہے۔ انہوں نے جس کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کے دعاؤں کے اندر یہ اثر رکھا کہ کرامت یہ ہے کہ نسلوں نسلوں میں جب انہوں نے کہا جا تیری نسلوں میں کبھی غربت نہ ہو، آج بھی اتنے بڑے بڑے گھرانے ہیں، میں اگر نام لوں تو نہ جانے کون کون سے نام آئیں گے، لیکن اللہ نے رزق کی فراوانی بھی رکھی، علم بھی دیا، عمل بھی دیا، اور قطب الاقطاب کی نظر یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نظر کامل سے جس پر آپ نے اشارہ کر دیا، وہ منگتا یا وہ بھکاری یا وہ دروازوں پر گھومنے والا شخص وقت کا بادشاہ بن گیا۔ کیا کہنا مفتی صاحب، آخری سیگمنٹ کے آخری لمحات یہ فرمائیے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا فلسفہ کیا ہے؟ اور ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ ایسے نفوس قدسیہ نے لوگوں کی ضرورتوں کو مقدم جانا
اپنی ضرورتوں کو ان پر قربان کر دیا، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے روز و شب وقف کر دیے، بلکہ اپنی پوری زندگی جو ہے لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ۔ دیکھیے حضور غوث اعظم اور تمام تر صوفیہ کی تعلیمات کا نچوڑ محبت اور خدمت ہے۔ اگر آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھیں تو ایک طرف تو شریعت اور طریقت کے امام ہیں، لیکن اس کے باوجود انتہائی منکسر المزاج۔ جب کوئی بچہ یا کوئی بچی آپ سے سوال کرتا تو آپ ان کے سوال کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے، غریبوں کی مدد کرتے۔ بعض روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ لوگوں کے کپڑے آپ صاف کر کے انہیں پہناتے، ان کے سر کو صاف کرتے اور غربا اور مساکین کے لیے دسترخوان لگواتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی ہمنشینی میں کھانا کھاتے، اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری ہتھیلی میں سوراخ ہے، یہاں پر ہزاروں دینار آتے ہیں تو ایک ہی رات کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ کیا بات۔ اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ تمام تر دنیا کی دولت اگر میرے پاس ہو تو میں اللہ تعالیٰ کے تمام تر بندوں کے اندر وہ دولت تقسیم فرما دوں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے برخلاف ارکان سلطنت آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان سے روگردانی کرتے ہیں، ان کی طرف آپ کا رخ نہیں ہوتا۔ یہاں پر میں ایک بہت اہم بات رئیس بھائی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب حضرات اولیاء کرام کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے تو ان کی جب شان کو ہم بیان کرتے ہیں تو ان کی سیرت کے اس پہلو کو ہم ترک کر دیتے ہیں کہ ان کے اخلاق حمیدہ کیا ہیں، ان کے اخلاق حسنہ کیا ہیں، ایک کامن مین کے طور پر انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری، اور اس بات کو پھر ہم بنیاد بنا لیتے ہیں اس بات کی کہ ہم تو جناب ان کی سیرت پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھیں کہ درس و تدریس میں بھی مصروف ہیں، وقت کے اپنے جو ہے تمام طرح اولیاء کے سردار بھی ہیں، غوث اعظم بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، اور اس کے باوجود انکساری کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ان کے گھر کے جو ہے وہ کام مکمل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں ہم ان اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو پڑھتے ہیں ثواب کی نیت سے، تو کوشش کریں کہ ان کی سیرت کی اتباع کرنے کی نیت سے بھی اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زہد عبد فی الدنیا، کوئی بندہ دنیا میں زہد و تقوی اختیار نہیں کرتا الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس زہد و تقوی کی وجہ سے اس کے دل میں حکمت پیدا فرما دیتا ہے، اور جب اس کے دل میں حکمت پیدا ہوتی ہے تو وہ حکمت زبان پر جاری کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَبَصَّرَهُ عَيْبَ الدُّنْيَا وَدَاءَهَا وَدَوَاءَهَا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے عیوب بھی دکھا دیتا ہے، دنیا کے امراض بھی بتا دیتا ہے، اور اس کا علاج بھی بتا دیتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ تمام تر اولیاء کرام کی سیرت کو صرف کرامات کی حد تک نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اخلاق حمیدہ ان کے کیسے ہیں، ان کی سیرت کیسی ہے، پھر اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، یہ سیریز کا ایک آخری پروگرام ہے تو میں چاہوں گا دو جملوں میں پیغام سیرت غوث الاعظم کے حوالے سے مفتی صاحب پہلے آپ ارشاد فرما دیجیے۔ دو حدیثیں آپ کی نظر کروں گا آپ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب من اللہ احسن من عیالہ، ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ تو اولیاء کرام حسن سلوک سے پیش آئے سب سے پہلے تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ اولیاء اللہ خلق خدا کی خدمت کرتے رہے اور ان کے کام آتے رہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من کانا فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اس کی نصرت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نصرت و مدد فرماتا ہے۔ اگر ہم اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان دو طریقہ کار پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دو احادیث پر عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز معاشرے کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں علم بھی تھا اور عمل بھی۔ واہ واہ۔ تو شریعت و طریقت کو اگر ہم یکجا کر لیں اور کردار سازی کے اس عمل سے گزریں تو لوگ پھر کبھی تنقید نہ کریں کہ تصوف غلط ہے، کیونکہ تصوف ہی تو اخلاقیات ہے، اور اخلاق رسول یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر ایک کے لیے اس خندہ پیشانی کے ساتھ پیش کرو کہ تمہیں دیکھ کر لوگ ایمان لے آئیں اور تمہیں دیکھ کر مثالی انسان کہیں۔ کیا مفتی صاحب میں چاہوں گا آپ؟ دیکھیے بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مجھے اسم اعظم بتا دیجئے، آپ نے فرمایا تم اللہ کا اسم اصغر بتاؤ ہم تمہیں اسم اعظم بتائیں گے، اپنے دل کے اندر صدق پیدا کرو، پھر اللہ کو جس نام سے پکارو گے وہ اسم اعظم ہوگا۔ تو صوفیہ کی تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے، خدمت خلق،
اللہ کے بندوں سے محبت کرنا اور تزکیہ نفس. کیا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مفتی عبداللہ نورانی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب. ماشاءاللہ خوبصورت کلمات آپ نے ارشاد فرمائے. مناقب غوث العظم الحمدللہ نثری انداز میں ان پروگرامز میں جاری رہی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے ہماری اور آپ کی تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور بطور خاص حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب کو صحت کلی عطا فرمائے اس ذکر کے صدقے، اور ایک ایسی مبارک ہستی، ایک اتنی بلند پایہ ہستی کہ جن کا ذکر کیا گیا. الحمدللہ ایک سیریز کے طور پر یہ پروگرامز پیش کیے گئے. ناظرین گرامی، انشاءاللہ منڈے کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اور موضوع کے ساتھ. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، رہے گا حشر تک بے خوف بندہ غوث اعظم کا، رہے گا حشر تک بے خوف بندہ غوث اعظم کا. اور جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. ناظرین گرامی، اسی منقبت کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خطبات غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. افسوس تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اطاعت دوسروں کی کرتا ہے. اگر تو فی الواقع اس کا بندہ ہوتا تو تیری دوستی اور دشمنی اسی کی خاطر ہوتی. صاحب یقین مومن اپنے نفس و شیطان کی خواہش پر عمل پیرا نہیں ہوتا. وہ شیطان کا شناسہ ہی نہیں ہے تو اس کی اطاعت کیوں کرے گا؟ مومن دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے لیے ذلیل کیوں ہوگا؟ وہ تو آخرت کا طلبگار ہے، اور جب اسے آخرت مل جاتی ہے تو اپنے مولا سے وابستہ ہو جاتا ہے، ہر وقت اسی کی مخلصانہ عبادت کرتا ہے. یہ گھر گھر محی الدین جیلانی کہ ہے بس آپ ہی سرور محی الدین جیلانی. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. نہ دیکھا گرچہ آنکھوں سے مگر محسوس ہوتا ہے، نہ دیکھا گرچہ آنکھوں سے مگر محسوس ہوتا ہے.